الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ماشاء اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، ذرا تھوڑا سا یہ تصور تو کر لیجئے گا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف سے ایک عظیم استاد جامعہ اشرفیہ کے پرانے فاضل ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ، جو سالہ سال سے جامعہ اشرفیہ میں یہ کورس رد قادیانیت کا کرا رہے ہیں، اور علماء کرام کو اتنا نفع ہوا ہے کہ میں بتلا نہیں سکتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ سمجھتا ہوں آج ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ سے بیت اللہ کے سائے سے یہ کورس کرایا جا رہا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، وہ حضرات جو خانہ کعبہ میں حضرت ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ سے آپ سبق لے رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے مخاطب ہے، یہ رد قادیانیت حقیقت میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا ہے. یہ رد قادیانیت حقیقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت کا نام ہے. روئے زمین پر اس نیلے آسمان کے نیچے اس دھرتی پر ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ کے اس سبق کے اندر ضرور شامل ہونا چاہیے. تصور کریں کہاں سے آواز آئی ہے، جہاں سب سے پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق غار حرا سے آئی تھی. آج وہاں سے یہ عقیدہ جو نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متعدد روایات میں بیان فرمایا ہے، آج اس عقیدے کو پورے غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور یہ سبق جو اب شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. اور میں قسم کھاؤں تو شاید حادث نہیں ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بہترین ذریعہ بنے گا. مجھے بات یاد آئی، میرے محبوب استاد حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، جو میرے ابا جی بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد حسن نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں. وہ فرمانے لگے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے وفات سے چند روز پہلے اپنی کرسی اور اپنی چارپائی پر پھر آ کر وہاں پر دارالعلوم کی جامع مسجد میں تشریف لائے اور تمام علماء کو اکٹھا کر کے جو وصیت کی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرمانے لگے، میں یقین سے کہتا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، یہ بات یقین سے کہہ کر جا رہا ہوں کہ آج اس عقیدہ ختم نبوت،
آج یہ عقیدہ رد قادیانیت پر پہرا دینے والوں کے لیے میں خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے، ان کے جنتی ہونے کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، میں دنیا بھر میں رہنے والے اپنے بھائی بہنوں اور بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں کہ خدا را اس میں پوری توجہ سے بیٹھے، اور ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ اس عقیدے کو ساری دنیا میں بیان کر رہے ہیں۔ رب العالمین آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام سامعین کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقال جل شأنه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور ہماری اس آج کی محفل کے سرتاج محبوب اور محبوب حضرت مولانا میں اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی اور اتنی بڑی خوشخبریاں دے کے انہوں نے ہمیں حوصلہ افزائی ہماری فرمائی آج کی اس مجلس میں ہمارے سب ساتھیوں کے لیے۔ تو میں اپنے طلبہ، اپنے شرکاء اور اپنی شخصی طرف سے حضرت کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں۔ اور پھر مکہ مکرمہ کی عظمت اپنی جگہ ہے اور سب کو مسلم ہے اور ہم سب اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ اشرفیہ وہ بھی ہمارے لیے منبع العلوم والانوار والمعارف ہے۔ تو آج میں بے حد شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اس جامعہ کی نگرانی میں اور حضرت مولانا فضل رحیم صاحب کی سرپرستی میں یہ ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ تو میں اب بلا تمہید اپنے پروگرام کی طرف آتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع توفی۔ اس لفظ کو سب سے پہلے غور سے مجھ سے سنیں اور اسی طرح کہیں۔ یہ لفظ ہے تا کا فتحہ، واو کا فتحہ، پھر فا مشددہ اور اس کا کسرہ، توفی۔ یہ سب سے پہلے میری گزارش ہے تمام مسلمان علماء، مناظرین اور تمام علماء کرام، مدرسین اور جو ختم نبوت کے کورس کراتے ہیں، اس لفظ کا صحیح تلفظ یہی ہے، توفی۔ بس یہ بنیادی بات میں نے آپ سے کہہ دی۔ اب یہ توفی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم نے خود سمجھنا ہے اور سمجھانے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے۔ اب ایک بات ہوتی ہے کہ ہم مسئلہ سمجھ گئے، یہ کافی نہیں۔ پھر یہ ہے کہ مسئلہ تو ہم سمجھ گئے لیکن آگے ہم نہیں سمجھا سکتے، یہ بھی ناکافی ہے۔ میں اسے اپنی ناکامی سمجھتا ہوں اگر میں اپنے طلباء کو تفہیم نہ سکھا سکا۔ میری ایک گزارش یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے، اور جو چارٹ میں نے آپ کو بھیجے ہیں
جب میں پوچھوں تو اس کو آپ نے فوراً کھول لینا ہے۔ ابھی فی الحال آپ پہلے چارٹ کا عنوان دیکھیں، حسب بیان القرآن، تو ہمارا آج کا موضوع ہے توفی بیان القرآن کے مطابق۔ میری کتاب بھی جامعہ اشرف والوں نے چھاپی ہے، بیان القرآن در توفی عموم بشر و توفی عیسیٰ علیہ السلام۔ عربی میں اس کا عنوان ہے، جو کل میں نے عربوں کو شروع کی ہے، ہفتے کو میرا ایک درس عربوں میں ہوتا ہے توفی کا، اس کا نام ہے بیان القرآن۔ یہ الفاظ میرے یاد رکھیں آپ، بیان القرآن فی توفی عموم البشر و توفی عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں کہ یہیں سے میں نے 3 چیزیں کہی ہیں۔ ایک، لفظ توفی کا درست نطق کیسے ہو، تلفظ کیسے ہو، اس لفظ کا درست تلفظ، وہ آپ سمجھ گئے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ساری اپنی بحث میں 1 دن ہو یا 2 دن یا 3 دن، تو ہم قرآن کے بیان پہ صرف زور دیں گے۔ اب آپ یاد رکھیں، قرآن کریم کی نصوص ہی میں رہنا ہے ہم نے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن تو عیسیٰ کی حیات کو بیان ہی نہیں کر رہا۔ یہ غامدی صاحب عموماً بڑے یوں سمجھے نرمی سے یہ جملہ بول دیتے ہیں، جی قرآن تو خاموش ہے۔ اور جو منکرین حیات عیسیٰ ہیں، عرب میں نام نہیں لوں گا ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ کی وفات کا جو ذکر قرآن میں ہے، حیات کا نہیں۔ اس لیے میرے نزدیک مسئلہ توفی سب سے اہم ہے۔ جو ہمارے شرکاء آج سے 20، 25، 30 سال پہلے پڑھے ہوں گے ہمارے اساتذہ سے، حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، یا علامہ خالد صاحب، یا اس طبقے کے جن علماء سے آپ پڑھے ہوں گے، وہ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے کہ سیرت مرزا غلام احمد پہ بحث کرو۔ اس کا بھی ایک سبب تھا، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور باقی توفی پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ان کی کتب میں توفی پہ مبسوط بحث نہیں ہے۔ یہ کوئی ان کے اندر کمی نہیں، نہ ہمارے اندر کوئی اضافہ ہے۔ ایک ہدف ہوتا ہے ایک مصنف اور ایک معلم اور استاذ کا، تو ان کا ہدف دیکھیں کیا تھا کہ عوام میں اس منکر حیات عیسیٰ یا مدعی نبوت یا مدعی مسیحیت، اس کا تعارف ٹھیک کرا دو، اس کی سیرت لوگوں کو سمجھا دو، اس کے کذب و دجل کو بتا دو، اس کی خیانات اور اخلاقی باتوں کو بتا دو، تو ہر عام مسلمان بھی قادیانیت اور اس کی تعلیمات سے نفرت کرے گا۔ یہ تھا ہدف ہمارے ان اکابر کا، اور اس میں وہ 100% نہیں، 1000% کامیاب ہوئے۔ ہمارے اساتذہ حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ خالد صاحب، یا ان کے جتنے بھی دیگر ہمارے اکابرین، مولانا محمد علی جلندری اور حضرت مولانا بنوری بعد میں آگے پھر اس زعامت میں، بہرحال ہمارے یہ سارے حضرات 100% سے بھی زیادہ بڑھ کے کامیاب ہوئے۔ وہ کیا تھا کہ اس مدعی نبوت کا تعارف کراؤ اور اس کی سیرت اور شخصیت کو بتاؤ، تاکہ لوگ اس کی تعلیمات میں غوری نہ کریں، اس کو برائے اعتنا سمجھے ہی نہ۔ یہ ان کی غرض تھی۔ لیکن اب آپ دوسری بات میں کرنے لگا ہوں، میں اس کے برعکس میں یہ کہتا ہوں کہ آغاز ہی توفی سے کریں۔ اب یہ میرا ایک اپنا موقف ہے، اور اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ کیوں کہ ہم جس دور میں ہیں، اب آپ دیکھیں، میں مکے میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا یہ حضور شخصی ہے، میرا یہ حضور جسدی ہے یا روحانی ہے؟ جتنی بات میں نے کہی اس سے آگے کرتا ہوں۔ اب میری عادت یہ ہے کہ میں کہنے کے بعد پوچھتا ہوں، اور میں ایک سیشن ایسا رکھوں گا، اگر 3 دن میری کلاس ہوئی تو ایک سیشن اور رکھنا پڑے گا کہ ان 3 دنوں میں چوتھے سیشن میں میں پوچھوں گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔
تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں توفی سے کیوں شروع کرتا ہوں. اس لیے کہ آج کل کا دور یہ گوگل شیخ، گوگل سمجھتے ہیں نا آپ، اس گوگل شیخ نے سب کو محقق بنا دیا ہے. ایک ہوتا ہے قاف سے محقق تحقیق والے، اور ایک محقق ہوتا ہے کاف سے کشش والے سے، یعنی سب کو خواہش ہوتی ہے کہ جی تحقیق کرنی چاہیے. اب آپ سمجھے ہیں بات کو؟ اگر آپ سمجھتے تو آپ کے چہرے پہ انبساط اور فرحت آتی، کیونکہ میں اپنے درس میں ہمیشہ طلباء کے ساتھ محبت، انبساط اور فرحت سے درس کو چلاتا ہوں. مگر جس صاحب کی مجھے شکل نظر آ رہی ہے ان کے ہونٹ شروع میں بھی بند تھے اور ابھی بھی بند ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ دور وہ ہے جس میں میڈیا ہے، جس میں دیکھیں میں یہاں مکے میں بیٹھا ہوا ہوں مگر میں آپ سب کے پاس حاضر ہوں. میرے جو شاگرد کسی دوسرے ملک سے سن رہے ہیں آپ کو، وہ بھی حاضر ہیں. تو یہ دور آن یعنی لائن یا علی بعد اسے عربی میں کہتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا. پچھلے سال میں خود جامعہ اشرفیہ گیا، اس سال میں کوئی تقریباً 10 کورس یہی اپنے کمرے سے پڑھا چکا ہوں. تو گویا کہ ہمارے دور میں اور ہمارے سے پہلے لوگوں کے دور میں یہ فرق محسوس کرتے ہیں. آپ جواب تو دیں بھائی، ایسے سر ہلا دیں اگر آپ بول نہیں سکتے تو. فرق ہے یا نہیں؟ یہ فرق ہے نا. تو جس طرح ہمارے زمانے میں فرق ہے تو ہمارے اسلوب عمل میں بھی فرق ہونا چاہیے. تو اب میں کیوں توفی سے شروع کرتا ہوں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ توفی کے مسئلے کو لوگ مشکل کہتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں مشکل ہے، علماء بھی کہتے ہیں مشکل ہے، بلکہ ہمارے بڑے بڑے اہل علم اس لفظ کے درست نطق کو بھی سیکھیں تو تب وہ صحیح بولتے ہیں. میں نے ابھی 4 دن پہلے ایک ٹی وی پہ پروگرام دیکھا جو اس میں صاحب بڑا اچھا بیان کر رہے تھے، پروفیسر صاحب، مگر ان کے لفظ کا، اس توفی کا تلفظ درست نہیں تھا. تو اب پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ لفظ توفی ہے. جب اس لفظ کو قادیانیت عوام میں لے آئی ہے تو ہمیں بھی عوام میں اس لفظ سے بحث کرنی چاہیے. تو یہ 2 سبب معروف ہیں. تیسری سبب، آگے چلیں. آج کی دنیا ہمارے سے پہلی دنیا سے زیادہ محتاج ہے اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب توفی نبی ہیں، ہمارے رسول اللہ صاحب ختم نبوت ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالی نے جب توفی فرمائی، توفی رفع، تو یہ فیصلہ بھی ہوا کہ یہ پھر آئیں گے دنیا میں. تو کیا کریں گے؟ ان تمام تکلیفوں کا وہ علاج کریں گے جس میں آج یہ دنیا مبتلا ہے. اس وقت دنیا کے 3 بڑے مسائل ہیں. دیکھو بیٹا، آپ لوگ اس وقت وحی نبوت کے وارث ہیں. یاد رکھیں آپ طلبا، یہی ہم نے جامعہ اشرفیہ سے سیکھا تھا. جب ہم نے مولانا جدید صاحب سے آخری حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ نبوت کے علوم کے وارث ہو. تو وہی نبوت کے وارث آپ لوگ ہیں. اب آگے سنیں. آپ کی مخاطب پوری انسانیت ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. اس لیے آپ کے اندر دعوت کی عالمگیر تڑپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توفی کا انسانیت سے کیا تعلق ہے. آج کی دنیا مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے. صرف پاکستان نہیں، نہ ہی تیسری دنیا افریقی لوگ، بلکہ یورپ اور امریکہ جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے ہاں بھی معاشی پریشانیاں ہیں. دوسری بات، امنی پریشانیاں. امن، دنیا اس وقت بد امنی کے اندر زندگی گزار رہی ہے. تیسری، پہلی معاشی امنی، اور تیسری دنیا کی جو پریشانی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے لا تعلق.
یہ کافروں کی بات چھوڑ دیں، آپ مسلمان دیکھ لیں کہ کتنا آپ کا اللہ سے تعلق ہے۔ اب دنیا کی اگلی پریشانی ہے اللہ سے لا تعلقی۔ یہ تینوں پریشانیوں میں پوری دنیا مبتلا ہے بلا استثناء، مسلمان بھی، تیسری دنیا کے لوگ بھی، کالے بھی، گورے بھی، عرب بھی، عجم بھی، اور وہ لوگ جو پوری دنیا کو کمان کر رہے ہیں ان کے ملکوں میں بھی یہ تینوں پریشانیاں موجود ہیں۔ میں اکثر ان سب ملکوں کی وزٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی توفیق اس لیے ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے اس عالم کی ان تینوں پریشانیوں کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ میں آپ کو صرف قرآن ہی کی بات آج کروں گا پوری اول تا آخر، مگر ایک بات بتا دوں آپ کو کہ عیسیٰ کی توفی یہ ہے کہ صاحب توفی اس دنیا میں جب آئے گا تو وہ امام ہوگا عادل، وہ کوئی مدرس نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا حکمران ہوگا جو ظالم ہو۔ یاد رکھیں، امام عادل، اور آگے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا یملأ الارض عدلا و قسطا۔ یہ میں توفی کی بات نہیں کر رہا، اس لیے میں نے حدیث پڑھی ہے۔ توفی میں حدیث میں جاؤں گا نہیں، توفی میں قرآن ہی میں رہوں گا۔ صرف آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ مسئلہ توفی اس وقت انسانیت کی بھی ضرورت ہے، اس لیے میں اس کو سب سے پہلے پڑھاتا ہوں۔ یہ میں اس کا مبرر بیان کر رہا ہوں۔ اب دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں امام عادل ان کو دور کریں گے۔ ظلم بھی ختم ہو گیا، ملئت الارض ظلما و جورا، ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ آئیں گے۔ اب تیسری پریشانی دیکھیں دنیا کی، یہ اکثر دیندار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ کل میرا ایک انگلینڈ میں بیان تھا تو انہوں نے کہا حضرت ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ ہماری اولاد بے راہ روی ہو رہی، اللہ سے یعنی دوری۔ یہ مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، میرے اندر بھی اللہ سے تعلق ایسے نہیں جیسے ہونا چاہیے، میری اولاد کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے گھروں کا بھی مسئلہ ہے۔ عیسیٰ کی توفی کا اس سے بھی تعلق ہے۔ تو گویا ہم انسان پوری انسانیت کے ذمہ دار ہیں، اس کو معاشی امن دینے کے اور اس کو خوف کو امن سے بدلنے کے، یعنی معاشی استحکام ہم ذمہ دار ہیں انسانیت کے، اس کے خوف کو امن سے بدلنے کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، صاحب وحی لوگ جو وحی نبوت کو سینوں میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہے آپ کی ذمہ داری۔ تیسری، اللہ سے لا تعلقی، یہ بھی عیسیٰ کی صاحب توفی کی آمد سے ہوگا۔ کیا حضور نے فرمایا، دیکھیں میں توفی نہیں بتا رہا، بھی میں آپ کو صاحب توفی کی خبر دے رہا ہوں کہ یملأ الارض عدلا و قسطا، اس کو چھوڑ دیں، آخری بات، حتی تکون السجدہ الواحدہ، حتی کہ ایک سجدہ دنیا اور مافیہ سے قیمتی ہو جائے گا۔ کیا ہے آج دنیا اور مافیہ سے قیمتی؟ لوگ تو مدرسوں کو ڈھا دیتے ہیں، لوگ تو دینوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ تو انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں دنیا کی خاطر۔ تو ایک سجدہ اتنا قیمتی ہو جائے، یہ کب ہوگا؟ صاحب توفی جب آئیں گے۔ تو اس لیے میرے نزدیک مسئلہ توفی اتنا اہم ہے جو انسانی سیاسی مسئلہ بھی ہے، مسلمان امت کا ایک اقتدار کا مسئلہ بھی ہے، مسلمان امت کے عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، اور قرآن کو الحاد سے بچانے کا مسئلہ بھی ہے۔ اس لیے میں اپنے طلباء کو سب سے پہلے مسائل قادیانیت یا ختم نبوت سمجھانے سے مسئلہ توفی سب سے پہلے سمجھاتا ہوں۔ یہاں تک میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ اب ہم نے کیسے اس کو بیان کرنا ہے یا آپ نے کیسے اس کو سمجھنا ہے، میں دو کام بیک وقت کروں گا۔ ایک آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا بھی، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی طریقہ سکھاؤں گا کہ آپ نے اس مسئلے کو دیہاتی عوام میں، یورپین عوام میں، پاکستانی عوام میں، انڈین عوام میں، چونکہ میرے بہت سے انڈیا کی شاگرد بھی سن رہے ہیں میری بات کو، اس مسئلے کو بیان کیسے کرنا ہے۔ دو ہدف ہیں ہمارے، فہم توفی
اور طریقہ تفہیم توفی. جب تک یہ 2 ہدف پورے نہیں ہوں گے، اس کورس کو اگر 2 مہینے لگ جائیں تو یہ کورس ختم نہیں ہوگا. یہ مسئلہ میں 3 منٹ میں بھی سمجھا سکتا ہوں، پریشان نہ ہو آپ، صرف 3 منٹ میں. اور یہ مسئلہ اب آپ سب کو کہہ رہا ہوں، میرا یوٹیوب چینل ہے ایک عربی میں، الاسلام والقادیانیہ، وہ میں نے آپ کو بھیج دیا تھا رات، آپ نے دیکھ لیا وہ؟ اس کے اندر میں نے 20 گھنٹوں میں اسی مسئلے کو بیان کیا ہے. پھر ایک میرا چینل ہے اردو میں، اسلام اور قادیانی، اس میں نے اصل عربی میں لکھا تھا. پھر 5-6 سال بعد بعض ہمارے کینیڈا کے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا حضرت اردو میں بھی بیان کریں، تو 6-7 سال بعد پھر میں نے اردو میں بھی 20 گھنٹوں میں بیان کیا. مگر ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اتنا ٹرینڈ کر دوں گا کہ آپ 5 منٹ میں بیان کر سکیں گے انشاءاللہ. اب آپ اس طرح کریں، پہلا جدول کھول لیں، پہلا جدول نمبر 1 جس کا عنوان ہے التوفی حسب بیان القرآن. کھولیں، ایسے نہیں میں چلوں گا، کھولیں اس جدول کو. یہ دیکھیں ٹی وی میں بھی سامنے لگا ہوا ہے، لڑکے دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں. یہ انشاءاللہ اگر آپ سمجھ گئے تو یوں سمجھے پورا مسئلہ آپ سمجھ بھی گئے اور سمجھانا بھی سیکھ گئے. کتنا آسان کر دیا آپ کے لیے. اہمیت اتنی، یاد رکھیں یہ مسئلہ توفی مسلمانوں میں بھی اہم ہے اور قادیانیوں بھی اہم ہے. یہ یاد رکھیں، دونوں فریق، مسلمان اور قادیانی، منکرین حیات عیسیٰ ان کو بھی یہ اہم ہے، اور مومنین حیات عیسیٰ دونوں فریقوں کو اہم ہے. اب یہ بات نوٹ کریں کیوں اہم ہے. تو پہلے کس کی اہمیت بیان کروں، مسلمانوں کے ہاں کیوں اہم ہے یا قادیانیوں کے کیوں اہم ہے؟ بولیں، جو آپ کہیں گے میں پہلے اس کو بیان کروں گا. قادیانیوں کا پہلے قادیانیوں کے ہاں کیوں اہم ہے یہ سمجھیں. اس میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں ابو حنیفہ کی مثال نہیں دوں گا آپ کو. آپ کہیں گے جی ابو حنیفہ تو اس دور میں تھے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے کم نیک ہوں، آپ سے شاید بہت سے کم، مجھ سے علم میں بھی زیادہ ہوں، کم علم ہوں، اور کوئی اتنا اللہ والا بھی نہیں ہوں، گنہگار سا ہوں. یہ اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں. آپ یہ کوشش کریں کہ جتنا میں سمجھا ہوا ہوں آپ اتنا سمجھ جائیں. میں بخل نہیں کروں گا سمجھانے میں. میں ایک دفعہ انگلینڈ میں ایک میرے شاگرد کی شادی میں گیا، تو میں نے کہا کہ میں فارغ نہیں بیٹھتا ہوں. تو ایک مسجد میں نے چند اسٹوڈنٹس کو جمع کیا جو کالج قریب تھا، ایک میڈیکل کالج، ان کو. تو میں ان کو مسئلہ خاتم النبیین سمجھا رہا تھا. جب میں نے 1 گھنٹہ سمجھا دیا تو ایک لڑکے نے مجھے کہا، غور سے سنیں یہ بات بڑی اہم ہے، کہ حضرت پھر توفی کا کیا معنی؟ میں نے بات ہی نہیں کی توفی سے. میرے مبلغین و معلمین و مدرسین و طلباء غور کریں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں میڈیکل کا، وہ ایک ایریا ہے لندن میں، ہیز، اس کے ہیز کے ایریا میں تھا، تو ہیز سینٹر میں بیان کر رہا تھا. میں نے کہا، اس نے کہا یہ ہمارا ساتھ ہی میڈیکل کالج ہے، ہم لاہور سے پڑھنے آئے ہوئے ہیں. اس نے مجھ سے کیا پوچھا کہ حضرت پھر توفی کا کیا معنی؟ اعلیٰ میں نے بولا ہی نہیں. اتنا صاف اس نے لفظ توفی صحیح بولا. سوچنے کی بات ہے میرے پیارے طلباء، سمجھنے کی بات ہے. صحیح لفظ نے بولا. میں نے کہا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ قادیانی ہے، اس نے ہمیں یہ کہا. اب سن لیں وہ بات. انہوں نے کہا جی توفی کا معنی ہے مر جانا، تو عیسیٰ مر گئے، تو کسی نے تھوڑا اوپر سے آنا ہے، اب کسی نے بھی نہیں آنا. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آ گئے، اور وہی مسیح بھی ہیں، وہ مسیح مسیح ہیں، وہ مسیح ابن مریم ہے. یہ ایک لڑکے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے، جو میرا میزبان تھا، اس نے مجھے ایک ہوٹل میں رکھا ہوا تھا. میں نے کہا میرا بستر لاؤ، میں نہیں جاؤں گا ہوٹل میں. میں نے ان لڑکوں کو کہا کہ بیٹا میں 2 دن یہاں ہوں، تم روزانہ میرے پاس بیٹھو، جب تم مسئلہ سمجھو گے
تو پھر میں چھوڑوں گا تمہیں. آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں, جب آپ مسئلہ توفی سمجھیں گے تو پھر یہ کورس ختم ہوگا, یاد رکھیں آپ. اور سمجھنا, اس کی نیت آپ کر لیں تو 2-3 منٹ میں سمجھ جائیں گے آپ. اب قادیانیت کے ہاں اس کی یہ اہمیت ہے. اب میں آپ کو مدلل بتاؤں. مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ سنیں. وہ کہتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا, اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں. یہی ترجمہ حضرت تھانوی کا بھی ہے. ورافعو کا الیہ, اب میں تمہارے درجات بلند کرنے والا ہوں. ومطہرک, اور تجھے دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں. اب پہلی آیت کے حصے کا ترجمہ حضرت تھانوی کا بھی یہی ہے اور اس کا بھی یہ ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے. یہ ہے علمی بات جس کو لوگوں میں ہمارے اکابر بیان کرنے سے منع کرتے تھے, لیکن آپ عوام نہیں ہیں. مگر اب آپ کے اور میرے 2 کام ہیں. ایک ہم مسئلہ سمجھیں اور دوسرا عوام کو سمجھانے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو. یہ میرا فرض ہے, انشاءاللہ پیدا ہوگی. اب توجہ سے سنیں کہ اگر توفی سے مراد وفات عیسیٰ ہے تو ہمارے جو مؤسس اور بانی اور متنبی تھے وہ مدعی ہیں مسیح موعود ہونے کے, تو شاید انہیں کو رکھنا مل جائے اپنے دعوے کے ثابت کرنے کا. اب آپ سمجھ گئے قادیانیت کو اہم ہے. اور ہمیں کیوں اہم ہے, اور خصوصاً اس دور میں مجھے کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ عرب کے اندر بھی کچھ منکر حیات عیسیٰ پیدا ہو چکے ہیں, اور ان کی دلیل وہی ہے انی متوفیق, حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ توفیق کا آنا. میں نام نہیں ان کے لوں گا, خصوصی مجلس میں میں پھر نام بھی لے لیتا ہوں. تو اب مسئلہ توفی اس لیے اہم ہے کیوں؟ نمبر 1, قادیانی توفی کا استعمال غلط کرتے ہیں. اسے آپ دجل کہیں, کذب کہیں, خلط کہیں, یہ میں ساری چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا. اور مسلمان اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ مشکل ہے. میں بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیں. صحیح کہہ رہے ہیں. الحمدللہ. اب یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں رہا الحمدللہ, اور میں آپ کو ایسے گر سکھاؤں گا کہ آپ شوق سے اس مسئلے کو پڑھیں گے بھی, بیان بھی کریں گے, اور میری طرح آگے شوق سے پڑھائیں گے بھی. اب ہم اس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بیٹا بات یہ ہے کہ توفی اردو کا لفظ نہیں. یہاں سے شروع کر رہا ہوں میں, اب آپ اس کو نوٹ بھی کرتے جائیں, دل میں بھی نوٹ کر جائیں. توفی کا لفظ وفا سے بنا ہے, واو فا یا, وفا یفی, اوفا یوفی. تو اردو میں وفا سے مراد مارنا ہوتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں جی میرے ساتھ وعدہ کریں آج اور وفا کریں, تو کیا میرے وعدے کو آپ مارنا شروع کر دیں گے یا پورا کریں گے؟ پورا کریں گے. پورا کریں گے. شاباش. حضرت ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے, تو انہوں نے اس بحث کو بہت خوبصورت لکھا ہے. اور میں نے توفی پہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے, میں اس کا خلاصہ آج آپ کو بتا دوں گا. اور کتاب میں نے آپ سب کو واٹس ایپ بھی کر دی ہے, مل گئی ہے نا وہ کتاب؟ جی صحیح. اچھا, اب دیکھیں لفظ وفا, اب اس سے جتنے کلمے بنیں گے اس سے پورا اتمام اکمال نہیں نکلے گا. اب دیکھیں وفا اس نے پورا کیا, اوفا اس نے پورا کیا. یہ وفا اور اوفا دونوں فعل متعدی ہیں. اب تیسرا آ جائے وفا, سمجھتے جائیں. اب یہ دیکھیں اتنی بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن پبلک کو کیسے سمجھانا ہے یہ بات میں آپ کو بتاؤں. اور 2 ہمارے ہدف ہیں, خود سمجھنا اور پبلک کو سمجھانے کا طریقہ سیکھنا. تو اب بیٹا دیکھو لفظ واو فا یا,
اس کو نہیں آپ نے بھولنا. یہ مادہ ہے اشتقاق کا، کس کے لیے؟ وفا کے لیے، اوفا کے لیے، وفا کے لیے اور توفی کے لیے بھی. فرق کیا ہوگا؟ جب ہم وفا سے بنائیں گے لفظ وفا تو اس کا معنی ہوتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں آپ، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا دینا. وفا کا کیا معنی ہے؟ پورا دینا. اب دیکھیں پورا نہیں نکلا. یہ فائدہ ہوتا ہے عربی زبان میں اشتقاق کا. کیا فائدہ ہے؟ کہ لفظ کا اصلی جو مادے کا معنی ہے وہ لفظ کو نہیں چھوڑتا، وہ ساتھ ہی رہتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب دیکھیں سلم، سلم، سلم سیکورٹی، سلم. اب اسلم اس میں بھی سلم ہے، سلم اس میں بھی سلم ہے، تسلم اس میں بھی سلم ہے. یہ عربی زبان کا خاصہ ہے. تو توفی کس زبان کا لفظ ہے؟ پنجابی کا ہے. قادیان کے جو گاؤں پنجاب میں تھا یہ اس زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا ہے. عربی تو کا. سب سے پہلے جب ہم اس مسئلے کا بیان کریں گے تو یہاں سے شروع کرنا ہے. کیا؟ کہ لفظ توفی کا نطق صحیح ہو، توفا نہیں کہنا. یاد رکھیں، میں ابھی 4-5 روز پہلے ایک پروفیسر صاحب کا کسی ٹی وی پہ سن رہا تھا، میں نام ٹی وی کا نہیں لوں گا ورنہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو وہ بار بار توفا کہتے تھے. مجھے شرم آ رہی تھی کہ یعنی سیکھ لیتے کسی سے، مجھ سے سیکھ لیتے، میں تو حاضر ہوں. تو توفی یہ مصدر ہے، توفا فعل ماضی ہے. فعل ماضی سے نام نہیں بنتے. تو فا واو یا نا، واو فا یا، اس کا معنی کیا بتایا؟ پورا کرنا، اتمام. جیسے وعدے کو وفا کرنا، اردو میں بھی یہ بولتے ہیں نا، وعدے کو کیا کرنا؟ وفا کرنا. آج کے بعد آپ سب وعدے کو مارا کریں اور کہیں یہی ہم نے سیکھا ہے قادیانیوں سے کہ توفی کا معنی مارنا ہوتا ہے، تو ہم بھی ماریں گے. استغفر اللہ. یہ سب سے بڑا الحاد ہے قادیانیت کا اس لفظ کے ساتھ، اور سب سے بڑی بے مروتی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ اس کو نہ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ انہیں سمجھاتے ہیں. دیکھو کل میرا ایک لیکچر تھا، پرسوں یورپ کسی ملک میں، تو میں نے کہا کہ دیکھو جن کو نہیں پتا انہیں سمجھانا بھی ہمارا فرض ہے. تو اس لیے آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور خصوصاً علماء کی جو نبی کے وارث ہیں، وارثان انبیاء کی، کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں الحاد فی آیات اللہ ہوگا آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کی اصلاح کی. میں 2-3 سال پہلے میں اور مولانا فضل رحیم اور مفتی ذکی صاحب ہم کسی جگہ ختم بخاری میں گئے تھے. تو میں نے وہاں مولانا فضل رحیم صاحب کا بیان ہوا، پھر میرا بیان ہوا. میں نے مفتی ذکی صاحب پوچھا یہ سارے علماء کہتے ہیں. تو پھر میں نے جو علماء میں بیان کیا وہ آج کل بھی یوٹیوب میں ہے. میں نے علماء کو کہا کہ دیکھیں جتنا دنیا میں خیر پھیلنا ہے وہ وحی سے پھیلنا ہے. کس علم سے پھیلنا ہے؟ وحی سے، وحی کے علم سے. اور وحی کا علم کس کے پاس ہے؟ اے وارثان انبیاء، بولو کس کے پاس ہے؟ بولو، کہو ہمارے پاس. اگر لوگ توفی کے ساتھ الحاد کرتے ہیں تو اس الحاد کے راستے کو روکنا انٹرنیشنل موومنٹ کا کام ہے. یاد رکھیں ہماری جماعت اسی لیے بنی تھی کہ ہم ہر الحاد کو روکیں گے. اور میں آپ سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کا یہ شرعی فریضہ ہے کہ ہر الحاد فی آیات اللہ کو روکے. تو توفی کے معنی غلط کرنا یہ الحاد فی آیات اللہ آتا ہے. اب توفی کے معنی کیا ہے؟ اب آپ اپنے چارٹ کو دیکھیں. اب لفظ وفا سے جب توفی بنا تو اس کا معنی ہے اخذ الشیء وافیاً. اخذ الشیء وافیاً. میں نے آپ کو یہ قلم بیچا، یہ قلم بیچا جی 2 ریال ہیں اس کے. اب آپ میری سمجھے تاکہ آپ توفی کو سمجھ سکیں. تو آپ نے 2 ریال مجھے دے دیے تو میں کہوں گا
توفیت الثمن، یہ توفی کا لفظ بول رہا ہوں، میں نے قیمت پوری لے لی. اور آپ کہیں گے کہ میں نے سودا پورا لے لیا، یہ ہے توفی. سمجھ گئے؟ اور یا آپ کہیں گے کہ وفیت، میں نے پورا دے دیا، یہ بھی صحیح ہے. وفیت یہاں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، میں توفیت کہوں گا. تو اب توفی کا معنی ہے کسی شخص کا دوسری چیز کو اپنے قبضے میں پورا لے لینا. اس سے آگے کچھ بھی نہیں اس کا معنی. نہ مرنا اس کا معنی ہے، نہ مارنا اس کا معنی ہے، نہ رفع اس کا معنی ہے، نہ اٹھانا اس کا معنی ہے، نہ سلانا اس کا معنی ہے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو. آپ اچھی طرح معنی سمجھ لیں کہ توفا یا توفا توفین، اس کا معنی کیا ہے؟ پورا لے لینا اور کچھ بھی نہیں. نہ یہ ہے اس کا معنی مارنا، نہ یہ ہے اس کا معنی سلانا، نہ یہ ہے اس کا معنی اٹھانا. اب آپ سمجھے میرے ساتھ. اب دیکھیں یہاں جدول میں نے کیا لکھا ہے کہ التوفی نوعان، دو قسم ہیں. ایک اماتہ، مارنا، یہ کب ہوگا؟ دوسرا انامہ، یہ کب ہوگا؟ تیسرا رفع، یہ کب ہوگا؟ اب آپ یہاں پہ ایک علمی بات یاد رکھیں آپ سارے طلبہ، کہ لفظ اپنے وضعی معنی پہ خود بخود دلالت کرتا ہے، ہر لفظ. اب دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، یہ ہے شرب، پینا، پینا، یہ ہے. دیکھیں آپ، یہ اٹھانا، یہ پست کرنا، یہ جو الفاظ کے، اور ہر زبان کے اندر یہی ضابطہ ہے، یاد رکھیں. اردو، پنجابی، انگریزی، عربی، وہ کیا ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا جائے وہ اس پر خود بخود دلالت کرتا ہے، یہ یاد رکھیں. اور اگر کسی لفظ کو اس کے معنی سے پھیر کر کسی دوسرے لفظ کے لیے اس کو کنایہ بنانا ہے یا مجاز، یہ دو چیزیں ہیں، تو پھر اس کے لیے قرینہ چاہیے. کیا چاہیے؟ قرینہ. تو یہ کرینہ توفی چاہیے. ہمارے اکابر اس لیے عوام میں نہیں بیان کرتے تھے کہ یہ علمی بحث ہے. لیکن آج کے دور میں چونکہ تحقیق عام ہے اور لوگوں کو کھجلی ہوتی ہے تحقیق کی، کیونکہ حقق کا معنی ہوتا ہے کھجلی ہونا، تو میں دونوں لفظ استعمال کرتا ہوں. بعض لوگ تو اہل علم ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور بعض کو کھجلی ہوتی ہے، وہ گوگل میں لفظوں کو ڈالتے ہیں. ڈال لو گوگل میں کلمہ توفی کو، کہیں اس کا معنی مارنا نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ اب آگے چلیں. میں نے آپ کو ایک جدول دیا ہے جو آج نہیں کھولنا، آپ نے کل کھولنا ہے. اس میں قرآن کریم میں توفی کی کل 25 آیات ہیں، جن میں سے 23 آیات عمومی توفی کی ہیں اور 2 آیتیں خصوصی توفی عیسوی کی ہیں. 3 دنوں میں صرف توفی پہ ہی رہوں گا تاکہ آپ کو اپنے مقام عظیم کا پتہ چلے کہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بعد نبوت کی ضرورت ہی نہیں. کیوں ضرورت نہیں؟ ہم جو ہیں. لیکن حضور نے جو یہ فرمایا نا، لا تزال طائفۃ من امتی، تو ایسے لوگ چند رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ. حضور نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا ظاہرین علی الحق، تو آپ ظاہرین علی الحق بنے، ساکتین علی الحق نہ بنے. یہ میری گزارش ہے آپ سے. چلیں آگے. اب آگے چلیں. ہم نے جب مسئلے کو بیان کرنا ہے تو وفا سے شروع کرنا ہے، توفی تک پہنچنا ہے. پھر آگے توفی کا معنی آپ سمجھ لیں توجہ سے. التوفی والقبض التام، مکمل قبضے میں لے لینا، یہ توفی ہے.
اب یہ دیکھیں، یہ ایک بوتل ہے پانی کی، اگر میں نے اس کو مکمل اپنے قبضے میں لے لیا ہے توفی اس بوتل کی، اور یہ اگر میں نے اس کو مکمل قبضے میں لے لیا تو یہ ہے. تو اگر میں نے آپ کو یہ 2 ریال میں بیچا، آپ نے مجھے 1 ریال دیا، تو یہ مکمل قبضہ میرا ہو گیا، آپ اس کی قیمت پہ نہیں ہوا. تو مکمل قبضہ عیسیٰ پہ یہ ہے کہ عیسیٰ کو روح اور جسد سے اللہ قبضہ کرے. ابھی میں عیسیٰ کی طرف نہیں آ رہا، پہلے آپ کو توفی سمجھا رہا ہوں. اب آپ آ جاتے ہیں ان کی 2 آیتیں نمائندہ ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. میں یہ سمجھا رہا تھا، پھر توجہ سنیں، کہ توفی کا معنی ہے مکمل قبضے میں لینا، بس. اب اگر مکمل قبضہ اس وقت ہو انسان کا کہ اس کی حین الموت ہو. 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی، ایک سورہ زمر کی آیت میں نے پڑھی تھی. اللہ، یہ تھا میرا سوال. اب آپ دیکھیں، میں نے یہ کہا کہ توفی کا معنی ہے قبض تام، لا غیر، اور کچھ بھی نہیں. میرے صاحب کہتے ہیں توفی کا معنی ہے قبض روح. یہ الہاد ہے میرے نزدیک. الہاد کا معنی ہوتا ہے کہ قرآنی لفظ میں اضافہ یا کمی کرنا. اگر میں کہوں قبض تام تو یہ ہے صحیح تعویل، تفسیر یا ترجمہ. اور اگر میں کہوں روح کو قبضہ کرنا تو اس میں 2 خرابی ہیں، ایک روح کا اضافہ اور دوسرا تمام کا نقص. سمجھ گئے آپ؟ تو لفظ کے اندر الہاد یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی میں آپ زیادتی کریں یا کمی کریں. تو ایک بحث آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں خاص کی. خاص کیا ہے؟ خاص کی تعریف یہ ہے لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد. اب خاص کا حکم کیا ہے؟ يدل على معناه حتما. حتما کا معنی یہ ہے کہ اس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی. تو توفی کا معنی کیا ہے؟ معنی بولے قبض تام، قبض کامل، قبض کامل بھی مکمل کہہ لیں، قبضہ کوئی لینا، حرج نہیں. پورا قبضہ بھی کہہ لیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہہ لیں. لیکن اگر آپ کہیں روح کو قبضے میں لینا تو یہ کیا ہے؟ بولو بولو. الہاد. یہ کیا ہے؟ زندقہ، الہاد. شاباش. کیوں کہ قبض تام توفی ایک کلمہ ہے، اور روح اور قبضہ کرنا 2 کمرے ہیں، 2 معنی ہیں. تو ایک لفظ عربی میں، اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں المفرد لا يدل الا على المفرد. دیکھیں آج جو میں آپ کو ضابطے سمجھاؤں گا وہ اتنے پختہ ہیں کہ انگریز بھی اس کے منکر نہیں، قرآن کو ماننے والے بھی منکر نہیں، اور قواعد جتنے ہوتے ہیں وہ کلی ہوتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں، اس وقت کوئی منکر بھی نہیں دنیا میں ہوتا. تو اگر آپ کے پاس علم قوی ہوگا تو پھر آپ گھبرائیں گے نہیں. الحمدللہ 1000 آدمی میرے سامنے آ جائے تو توفی کا مسئلہ میں آسانی سے سمجھا سکتا ہوں. وہ کتنا ہی الہاد کریں فوراً میں پکڑ لوں گا اس کو. اب دیکھیں توفی کا معنی قبض روح نہیں ہوگا. کیوں؟ موٹی سی بات ہے کہ ایک لفظ کے 2 معنی نہیں ہو سکتے. شاباش. آگے چلیں. ایک آدمی بہت بولتا ہے تو میں اس کو کہوں کہ انتا ببغا، تم طوطے ہو. اب آپ دیکھیں طوطے کا معنی انسان تو نہیں ہوتا نا، لیکن بہت بولنے والے شخص کو جب سب 8-10 ہم بیٹھے تھے تو میں کہوں یہ طوطا ہے بھائی، تو اب طوطا کس سے کنایا ہو گیا؟ وہ زیادہ بولنے والے سے. نہیں سمجھے بات میری؟ آپ سمجھ گئے؟ تو لفظ کو اپنے معنی پہ دلالت کے لیے کسی معاون کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اپنے سے دوسرے کے لیے کنایا بننے کے لیے لفظ کو کرینے کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں مجاز کے لیے بغیر کرینے کے مجاز پہ حمل کرنا یہ بھی الہاد ہے. میں آپ کو ایسے وزنی قواعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کہیں کمزور نہیں پڑیں گے.
اب دنیا کی سب زبانوں میں مجاز بھی ہوتا ہے اور کنایا بھی. شعراء جو تھے عرب وہ مجاز اور کنائے سے ہی تو بادشاہوں کو لوٹ لیتے تھے. آپ سمجھ نہیں رہے میری بات کو. تو مجاز اور کنایا انسانی تمام زبانوں میں موجود ہے. قرآن کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس میں مجاز ہے یا نہیں. سلف صالحین کا ایک گروہ کہتا ہے نہیں. یہ مسئلہ عقائد کا ہے, میں یہ نہیں بیان کرتا. مگر کنائے کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ ہے. یاد رکھیں آپ, کنائے کا کوئی منکر نہیں. اب آپ میری طرف آ جائیں. بہادر کو بہادری کے وقت شعر کہنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ یتوفا ايش الانفس, تو خطاب عام ہے. یاد رکھیں آپ. پھر آگے اللہ کہتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک, تو خاص کا معنی ہوتا ہے لفظ وضع لمعنى مفرد على الانفراد. تو اس تعریف کو عیسیٰ پہ فٹ کریں. زید کی بات چھوڑ دیں, زید کی میں مثال نہیں دوں گا. تو عیسیٰ خاص ہے. اب پہلا ضابطہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جہاں انسانوں کی توفی بیان کی وہاں انفس کہا, عام لفظ بولا. ایک قادیانی ایک دفعہ کسی جلسے میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کہاں سے یہ سوچی کہ عیسیٰ کو انہوں نے علیحدہ کر دیا عام انسانوں سے. ہم نے نہیں علیحدہ کیا, اللہ نے علیحدہ کیا ہے. اللہ نے جب عام انسانوں کی توفی بیان کی تو یہ کہا اللہ یتوفی الانفس, اور جب عیسیٰ کی توفی بیان کی تو کیا کہا یا عیسیٰ. تو خطاب خاص, یہ آواز نہیں آ رہی بات لوگوں کو, تو یہ خطاب خاص ہے. یہ پہلا نقطہ یاد رکھیں. دوسرا نقطہ آگے سنیں, یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے, خطاب عام اور خطاب خاص. اب دیکھیں ہاں میں نے کیا لکھا, التوفی نوع. دلیل مل گئی آپ کو؟ دلیل ہو گئی کہ نہیں؟ قادیانی پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ کو کس نے نکالا ہے انسانوں سے؟ کس نے نکالا؟ بولو. قرآن نے. آج ساری بحث قرآن سے ہوگی, کوئی قرآن کے علاوہ کسی اور بات سے نہیں ہوگی. پھر میں دہراتا ہوں, اللہ نے کہا کہ اللہ قبضے میں لیتا ہے مکمل طور پر انسانی جانوں کو. یہ عمومی بات ہو رہی ہے. کیوں کہ صیغہ خطاب جو ہے وہ عام ہے, الانفس ہے, تو یہ خطاب عام ہے. اور عیسیٰ کو کہا یا عیسیٰ انی متوفی کا. ابھی آگے یہ بھی بحث ہوگی یہاں یہ توفیٰ کیوں یا متوفی کا کیوں, اس کو چھوڑ دیں, ابھی بعد میں کریں گے. اب آپ اتنا سمجھ لیں کہ جب قبض تام نے موت کے معنی میں بننا ہے تو اس کے لیے حین الموت کرنا ہے. اور آگے کیا ہے؟ والتی لم تمت, اور وہ جانے جو مرتی نہیں. اب آپ دیکھیں ان کو کب اللہ قبضے میں کرتا ہے؟ فی منامہا, یعنی یتوفی الانفس حین الموت. ایک گروہ انسانوں کا وہ ہے جن کی توفی حین الموت ہوتی ہے, اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جن کی توفی فی المنام ہوتی ہے. والتی لم تمت فی منامہا. اور اگر توفی کا معنی مارنا تھا تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے لم تمت. کہہ رہا ہے یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں لم تمت. تو اس کا مطلب ہے کہ توفی کا معنی خود مارنا نہیں, نہ سلانا ہے, بلکہ توفی کا معنی صرف قبضے میں لینا ہے مکمل طور پر. تو یہ قبضے میں مکمل طور پر لینا کب مارنا ہوگا؟ حین الموت, جب موت کا قرینہ ہو. آگے دیکھیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کا یمسک. تو یمسک یہ فصل ہے پہلی نوع توفی میں کہ اس کو روک لیا اللہ نے. اب سب سے پہلے جب جنس ذکر ہو تو پھر فصل آتی ہے. یاد رکھیں آپ, اب توفی جنس ہے. اللہ نے قبضے میں کر لیا الانفس البشریہ, انسانی جانوں کو. کب؟ حین الموت, موت کے وقت. تو پھر آگے کیا اللہ کرتا ہے؟ یمسک, پھر ان کو اپنے ہی پاس رکھ لیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ پہلا قبض تام کیا بنا؟ اماتہ. اب آپ سمجھ میں آ گئی؟ توفی کا معنی اماتہ نہیں, مارنا نہیں.
तवफ़ी का माना ना लुगत में, ना वज़ा में, ना हकीकत में, ना मजाज में, कभी मारना नहीं होता। अब तवफ़ी का माना कब्ज़े ताम, तो ये कब्ज़े ताम अगर किसी इंसान की अजल पूरी होने पे हो तो ये मारना होता है। क्या ख्याल है, इस मसले को आप समझ गए? कुरान करीम में तवफ़ी की कुल 25 आयात हैं, जिनमें से 23 आयात अमूमी तवफ़ी की हैं और 2 आयतें खुसूसी तवफ़ी ईसवी की हैं। जहां तवफ़ी इमाता के माना में है, इतना तो समझते हैं ना आप इमाता किसे कहते हैं? जी, अमाता युमीतु इमाता, मारना। तो जहां तवफ़ी का माना मारना होगा वो वहां होगी जब मुतवफ़ा जो है, जिस पे तवफ़ी हो रही है उसे मुतवफ़ा कहते हैं। जब मुतवफ़ा का वक्त अजल हो, वक्त मौत हो, हीनल मौत हो, तो ये तवफ़ी इमाता है। अब दूसरी तवफ़ी देखें, दूसरी तवफ़ी इनामा, सुलाना। ये कब होगा? इंदा करीनतिन नौम, इंदा करीनत एश अन्नौम, जब नौम का करीना हो। देखें, आप मेरी तरफ देखें, अल्लाह फरमाते हैं वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, और अल्लाह की जात वो है जो तुम्हें कब्जे में ले लेते हैं पूरे तौर पर रात को। अब यहाँ करीना कौन सा है कि तवफ़ी से मुराद सुलाना है? बोलो कौन सा करीना है? अल-लैल। फिर अल्लाह फरमाते हैं फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुम अल-मलाइकतु। अब यहाँ करीना क्या है? फरिश्तों का आना। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलना। अब आप देखें कि जिन मुतवफ़ा की तवफ़ी हो रही है उनके बारे में मौत का लफ्ज आ गया। तो तवफ़ी कभी भी मारने के माना में नहीं आई, ना लुगत में ना कुरान में, याद रखें आप। इल्ला इंदा करीनतिल मौत। एक तवफ़ी खत्म हो गई, दूसरी तवफ़ी, यही तवफ़ी कब्ज़े ताम सुलाने के माने में होगा इंदा करीनतिन नौम। एक दफा मैं ग्लास्को में पढ़ा रहा था तो एक मौलवी साहब ने कहा कि वो फला आदमी, वो साहिवाल के थे, वहां बड़े पुराने मुजाहिद थे अरारी। उन्होंने कहा कि जी ये आदमी मुसलमान होना चाहता है, कादियानी, मगर वो मुसलमान नहीं होना चाहिए था। उसमें पास एक किताब थी जिसमें आयात तवफ़ी थी। उन्होंने मौलवी साहब को कहा कि इसका जवाब दे, फिर मैं मुसलमान होऊंगा, मगर आपको मैं इतना ट्रेंड कर दूंगा कि कोई कादियानी तवफ़ी से अपना अकीदा साबित नहीं कर सकेगा। याद रखें आप, तवफ़ी इंदा करीनतिल मौत इमाता व इंदा करीनतिन नौम इनामा। अब नीचे है कि अगर तवफ़ी किसी इंसान की, मेरी या आपकी, उस वक़्त हुई इज़स्तकमल उम्रहु, उसने पूरी उम्र कर ली, तो उसको लाजिम होगा मरना। इसलिए तवफ़ी मरने से किनाया होगी कब? जबकि मुतवफ़ा की मौत का वक्त हो। और तवफ़ी सुलाने से किनाया होगी, मुतवफ़ा उस वक्त सोया हुआ होगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ, एक तालिब इल्म कमरे में सोया हुआ था, तो आप उसे कहें वो मरा हुआ है, तो क्या सोए हुए को मरा हुआ कह सकते हैं? अल्लाह ने खुद फरमाया लम तमुत। अल्लाह ने क्या कहा? लम तमुत। तो लम तमुत वाले को तुम कहते हो कि अंत तमुत, तुम मरा हुआ है। अकल से काम लो। ये तवफ़ी अमूमी है। एक तवफ़ी खत्म हुई, अब दूसरी तवफ़ी पे आ जाए। अब ये अमूमी क्यों है, इसकी दलील दें। इसलिए कि कुरान के अल्फाज आम हैं। अब मैं ये समझा रहा हूं कि तवफ़ी अमूमी इसलिए है कि उसमें सीगा आम है। ये कादियानी बहुत इश्काल करते हैं कि ये अमूमी से क्यों कहते हो। दलील क्या है कि कुरान का खिताब आम है, अल-अनफुस आम है, और ईसा के लिए खास हुक्म क्यों है? इसलिए कि या अब तवफ़ी अगर मौत के साथ हो तो मारना, अगर नौम के साथ हो तो सुलाना। अब ईसा की तवफ़ी में आ जाए। 2 आयतें मैंने पढ़ी थी, अब तवज्जो से सुने, मेरी तरफ तवज्जो के साथ।
इद क़ाल अल्लाह या ईसा, तवज्जो से सुने, ऐ ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका व मुतहिरुका, ये तीन बातें अल्लाह ने कही। कहीं कहा कि हीनल मौत है मौत का करीना या रात का करीना। यहाँ पे एक और दजल मिर्ज़ा कादियानी का सुने, ये समझने की जरूरत है। मिर्ज़ा कहता है कि अगर तवफ़ी, गौर से सुने, अगर तवफ़ी बाबे तफ़ाउल से हो और फ़ाइल अल्लाह हो और मफ़ूल ज़ीरो हो तो और करीनाए रात न हो तो उसका माना मौत होगा। इसमें गलती क्या है? अब आप बताएं कि यहाँ इस कायदे में ये 100 साल पहले मिर्जे ने कायदा बनाया था और उनका दावा है कादियानियों का, मेरे पास वो बकायदा रिकॉर्ड है कि 100 साल में कोई माई का पुत्र नहीं है आज जो इसको गलत कर दे। आज आप सब माई के पुत्रों को मैं बता दूंगा कि ये गलत कैसे है, तोड़ेंगे आप इस। तवफ़ी करीना मौत हो तो मारना, तवफ़ी करीना जो हाफिज हैं आप में से, नौम, रात, मारना, मौत, फरिश्ते, कोई लफ्ज आए हैं? बोलो, नहीं आए। तो इस तवफ़ी को बगैर करीने के मारने पे रखना ये इल्हाद फी आयातिल्लाह है। तोड़ दिया कि नहीं मिर्ज़ा के कायदे को मैंने? तोड़ दिया। और सुने, मिर्जा ये कहता है कि रात का करीना ना हो, तो मैंने इसका जवाब लिखा है। मैंने कल अपने अरब तलबा को ये समझाया कि लुगत को भी ज़हन में रखो और कवायद और ज़वाबित उसूल फ़िक़ह के भी याद रखा करो और उसके बाद बलागत के कायदे भी। आपको भी यही कहता हूँ, तीनों इल्म ज़हन में रखो। कब कोई लफ्ज अपने वज़ई माने से फेरा जाएगा? जब उसका करीना हो, ठीक है, बगैर करीने के नहीं। अब ईसा की तवफ़ी को मौत पे हमल करने वाले मुल्हिदीन हैं, सब के सब, इल्ला कि यहाँ करीना मुक़द्दर माने। याद रखें, ये हजरत थानवी की तफसीर है कि ऐ ईसा मैं तुझे वफात देने वाला हूँ, और यही इब्न अब्बास की तफसीर है। और वो करीना क्या है? इन द इंजाली इय्याका मिनस समा, कि जब मैं तुझे आसमान से उतारूंगा, वो इन द मजी अजल का, और तेरी अजल का वक्त आ जाए। बुखारी ने भी यही कहा है, मुतवफ़ी का ऐ मुमीतों का। देख लेना आज बुखारी आप। तो करीना मौत के अलावा तवफ़ी को मारने के माने पे हमल करना ये इल्हाद फी आयातिल्लाह है, ये सफाहत है, ये पागलपन है। ये भी मैंने आपको 8 जदवल दिए हैं, अभी पहला जदवल चल रहा है। अब पहले जदवल को आप समझिए अच्छी तरह से, इसमें 3 तवफ़ियां बयान हुई हैं। अब याद रखें, मैं आपको ताकि और आसान बताऊं। पहली तवफ़ी इमाता, मारना। दूसरी तवफ़ी इनामा, सुलाना। तीसरी तवफ़ी रफा, इस पे मैंने अभी बात नहीं की। लेकिन ईसा की तवफ़ी को बगैर करीना मौत के मारने के माने में लेना ये इल्हाद फी आयातिल्लाह है, और बगैर करीना नौम को मुक़द्दर माने इसको सुलाने पे लेना ये भी इल्हाद फी आयातिल्लाह है। आज मैं आपको बताऊं कि इस आयत की 4 तफसीरें हैं। मैं आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा वो। लेकिन इतना समझ लें कि कोई भी शख्स बगैर मौत के करीने को मुक़द्दर मान के मुतवफ़ी का को मुमीतों का नहीं कह सकता, कोई भी, सलफ से आज तक। मैं आपको एक नाम भी आज बता देता हूँ। अल मरागी मशहूर मुहद्दिस मुफस्सिर हैं मिस्री, उन्होंने मुतवफ़ी का माना मुमीतों को किया है, तो मैंने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। ये महमूद शलतूत का साथी था। अभी धज्जियां उसकी उड़ी हैं या नहीं? जी। कि कब्ज़े ताम कब मौत होगा? जब करीना मौत हो। और कब्ज़े ताम कब सुलाना होगा? जब करीना नौम हो। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल। अब मिर्जे के कायदे की बात बताऊं। मिर्जे के कायदे में खामी ये है
تو اس کو یہ یاد نہیں رہا ہوگا کہ ڈاکٹر سعید صاحب بھی آئیں گے بعد میں جو میرے دجل کو ننگا کریں گے لوگوں کے سامنے۔ سچی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ پہلے توفی کے مسئلے کو بیان نہیں زیادہ کرتے تھے، وہ مرزے کی سیرت کو بیان کرتے تھے۔ میں نے انہی اساتذہ سے پڑھا ہے، مگر میرا یہ منہج اس دور کے مطابق ہے۔ یاد رکھیں، آپ بھی یاد رکھیں، داعی اور وارثان پیغمبر وہ ہیں جو اپنے دور کے تقاضوں کو سمجھیں۔ اپنے دور کے تقاضوں کو نہ سمجھنے والے نہ اپنی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں نہ آخرت میں ہوں گے، اور نہ ہی دنیا اپنی وہ بنا سکتے ہیں۔ ہر آدمی ہم میں سے صاحب عقیدہ ہے اور قوت والا ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنی دنیا بنا سکتا ہے۔ جس ملک میں آپ جائیں گے دنیا بنائیں گے آپ اپنی، لیکن علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب یاد رکھیں مرزے کے قاعدے میں کیا خرابی ہے، اس نے یہ کہا کہ قرینہ لیل نہ ہو۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی قاعدہ نہ ہونے سے نہیں بنتا، قاعدے ہمارے بنتے ہیں وجود سے، عدم سے قاعدے نہیں بنتے۔ یہ ہے اس میں دجل، نمبر 1۔ نمبر 2، آیت توفی عیسیٰ میں یہ بات صحیح ہے کہ قرینہ لیل نہیں، لیکن یہ بات بھول گئے مرزا صاحب کہ وہاں قرینہ موت بھی نہیں۔ کیا سمجھے؟ آپ کو وجد آیا کہ نہیں؟ قلب جاری ہوا کہ نہیں؟ اور اگر قرینہ نوم بھی نہیں، قرینہ موت بھی نہیں، تو توفی کا معنی ہے قبض تام۔ اب آپ دیکھیں میری طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے مکمل طور پہ قبضے کرنے والا ہوں۔ آگے کہا وَرَافِعُکَ، اور تمہیں اٹھانے والا ہوں، وَمُطَہِّرُکَ مِنَ الَّذِينَ کَفَرُوا، تیرے دشمنوں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ یہ سب سے بہترین تفسیر ہے اس آیت کی، اس کو لوگوں نے بہت کم نے اختیار کیا ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اور سب سے آسان تفسیر ہے، اس لیے میں اسے بہتر کر رہا ہوں، آسان۔ اور میرے نزدیک یہ پہلی تفسیر ہے۔ 3 تفسیریں اور میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، آج کی مجلس میں نہیں۔ پہلی تفسیر آپ یہ سمجھ لیں کہ قابضک تماماً، یہ کس کا معنی ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفیک، بس رک جائیں یہاں۔ اب آگے چلیں، ہم نے اس کو پبلک میں کیسے بیان کرنا ہے یہ نوٹ کریں، یہ بات یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو خطیب بنانے لگا ہوں۔ یہ مسئلہ اگر آپ اس طرح مسجد میں بیان کریں گے تو پاگل کہلائیں گے، اگر آپ اس مسئلے کو ایسے پبلک میں بیان کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا پاگل ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ مجلس مسند تدریس کا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ قادیانی دہشت گرد ہیں فکری، کہ جو مسئلہ مسند تدریس کا تھا اسے عوام میں بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ بیان کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ بیان کریں؟ ہر پیغمبر کو قتل کرنے والوں کو اللہ نے مکر و مکر اللہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی جب فیصلہ ہوا ہجرت کی رات کو ایک دن پہلے، تو کیا نجدی شیخ نے کہا تھا ابو جہل کو کہ اس کو قتل کرو؟ اس پہ اتفاق ہوا تھا نا سب کا؟ جی اللہ نے کہا وَمَكَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بھی میں دلیل آپ کو دے رہا ہوں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، خاتم النبیین کے ساتھ بھی مکر ہوا، اور جب بھی قومیں نبی کے خلاف مکر کرتی ہیں تو اللہ نبی کا ساتھ دیتا ہے، دشمنوں کا نہیں۔ یہ پبلک سمجھ آتی ہے آپ کی یا نہیں؟ کوئی اتنا مسئلہ تو ظالموں سمجھا سکتے ہو پبلک کو کہ نہیں؟ جی جی سمجھائیں گے۔ اب آپ نے یہ کہنا ہے جو ترنم سے کرتا ہے وہ ترنم سے تقریر کرے، جو گا کے کرتا ہے وہ گا کے کرے، اور اتنا لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا قصہ بتاتا ہوں، میں آپ کو اپنا قصہ وہ خاتم النبیین میں بتاؤں گا پرسوں تیسرے دن، ابھی سننے ہیں۔ تو مولانا شاکر نے مجھے کہا کہ حضرت آج مسئلہ آپ نے عوامی بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تو مولویوں کو عوامی تقریریں سناتا ہوں، تو آپ یہ سب سمجھیں کہ ہم نے بات وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ شروع کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب مفسرین یہ کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین کا ظرف ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ۔ تو اب آپ ظرف کو تو بیان کریں
اور جس چیز کا ضرف ہے اس کو نہ بیان کریں تو آپ ناقص مولوی ہیں. یاد رکھیں، ناقص مولوی نہ بنے، کامل واعظ بنے. کامل واعظ وہ ہے جو شان نزول سے بات کو شروع کرے، اور پبلک بھی شان نزول سے بات کو یاد رکھتی ہے. یاد رکھیں آپ، یہ میرا ایک نصیحت یاد رکھیں کہ ہر مولوی کو شان نزول کے ساتھ قصہ بیان کرنا چاہیے قرآن کا. یاد رکھیں، یہ میری نصیحت ہے. میں اپنے سب طلباء کو، عربیوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ شان نزول سے بیان کرو. تو شان نزول یہ ہے کہ عیسیٰ کے دشمن مکر کر رہے ہیں اور اللہ بھی مکر فرما رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اور آگے اللہ تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ کس کا غلبہ ہوگا، آدائے نبی کا یا اللہ کا. واللہ خیر الماکرین. کہ عیسیٰ کے دشمن جو اسے قتل کرنا چاہتے تھے، کیوں؟ کہ جادوگر ہے. یہ مفسرین نے لکھا ہے. میں ابھی تفسیر کی بات ہی نہیں کروں گا، میں صرف قرآنی الفاظ کو بتاؤں گا. ان کا مکر یہ تھا کہ اس کو قتل کر دیں، اسی لیے تو گھر کا انہوں نے احاطہ کر لیا تھا. دیکھو، رسول اللہ کی ہجرت کی رات کا جو واقعہ ہے وہی عیسیٰ کی توفی کی رات کا ہے. یہ یاد رکھیں، دونوں کو جوڑ کر بیان کریں. اچھا، اب جب آپ نے پبلک کو سمجھا دیا کہ یارا یہ سارے ہی دشمن مکار تھے، دجال تھے اور عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اب اللہ کہے انی متوفیک، کہ میں بھی جناب کو مارنے والا ہوں. تو اللہ یہودیوں کا ساتھ دے رہا یا اپنے نبی کا؟ یہودیوں کا. یہ بات لوگ سمجھیں گے یا نہیں؟ جی سمجھیں گے. تو اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ متوفی کا وہ معنی کریں جس سے عیسیٰ کی بچت ہو رہی ہو. اب آدائے نبوت مارنے والے ہیں، اور آدائے اور اللہ اپنے نبی کو بچانے والا ہے. تو توفی کا معنی وہ کریں جو بچانے پہ دلیل کرے. اب اس کی 4 تفسیریں ہیں جو میں کل بیان کروں گا، لیکن ایک ابھی بتا دیتا ہوں. اگر اللہ یہ کہیں کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں، جیسے حضرت تھانوی نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہی مرزا نے بھی کیا ہے، وفات دینے والا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو یہ نہیں تجھے مار سکتے، مارنے والا میں ہوں. جیسے بخاری نے کہا کہ انی ممیتک، میں تجھے ماروں گا. تو یہ عیسیٰ کو بچانے کی خبر ہے یا عیسیٰ کو مارنے کی خبر ہے؟ بولو آپ سمجھ ہی نہیں ہے. اگر اللہ یہ کہے کہ مارنے والے تیرے دشمن نہیں، مارنے والا میں ہوں، تو یہ عیسیٰ کی مارنے کی خبر دے رہا ہے اللہ یا بچانے کی؟ میں پھر تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں، اگر عیسیٰ کے دشمن عیسیٰ کو مارنے کا ارادہ کریں اور اللہ کہے کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، کہ مارنے والا میں ہوں، میں وہ معنی کر رہا ہوں جو مرزا نے کیا ہے. یاد رکھیں آپ، یا بخاری نے کیا ہے ممیتو، یا ابن عباس نے کیا ہے ممیتو. میں اگرچہ اس معنی کو چوتھا معنی کہتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو پہلا معنی دے دیتا ہوں. تو اللہ اگر یہ کہے کہ مارنے والے یہ نہیں، تو عیسیٰ کی موت کی نفی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بولو. عیسیٰ کی موت کی نفی ہو رہی ہے کہ یہ نہیں تجھے مار سکتے. اور کیا ہو رہا ہے؟ وَرَافِعُكَ. اس تفسیر میں اس کی تفصیل ہے، وہ میں ذکر نہیں ابھی کروں گا. اب ہمیں توفی کا وہ معنی کرنا ہے جس سے عیسیٰ بچے. تو اس وقت کی متر آئیں گے اور پھر شادی کریں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر ان کی موت آئے گی 40-50 سال کے بعد، 45 سال کے بعد. تو اس موت کا ذکر ہے. اور اب کیا کر رہا ہوں؟ انی رافع. تو ابن عباس نے کہا فیہ تقدیم و تاخیر، تاکہ یہ مشکل تفسیر آج آپ سمجھ جائیں، باقی آسان ہے. تقدیم و تاخیر یہ ہے کہ میری موت دینا تجھے یہ آخری زمانے میں ہوگا. اور اب کیا کر رہا ہوں؟ رافع، یعنی متوفی کا پہلے کہا مگر اس میں تاخیر ہے، رافع کا بعد میں کہا مگر اس میں تقدیم ہے. فیہ تقدیم و تاخیر، یہ ابن عباس کا قول ہے.
इससे भी ईसा की वफात साबित नहीं हुई, और यही मारने की खबर ईसा की खुशखबरी है। मगर मैं ये तफसीर आखिर में हमेशा करता हूँ। अभी आप समझें कि मुतवफ़ी का क्या माना है कि ए ईसा, मैं तुझे मुकम्मल तौर पे कब्जे में ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ करीना नहीं, ये माना करने के लिए करीना मुकद्दर मानना पड़ेगा। मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं कुरान पे जा रहा हूँ अभी, बयानुल कुरान पे। क्या ईसा, मैं तुझे मुकम्मल कब्जे में ले रहा हूँ, और दूसरा काम क्या कर रहा हूँ, तुझे उठा रहा हूँ, और तीसरा काम क्या कर रहा हूँ, तेरी काफरों से तत्हीर कर रहा हूँ। तो तवफ़ी से हयात ईसा साबित हुई या मौत ईसा? हयात ईसा। मजा आ गया कि नहीं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये मेरे दर्स का चौथा हिस्सा है, क्योंकि अभी आगे तवफ़ियां बहुत हैं। 3 तवफ़ियों का हमने जिक्र किया। तवफ़ी मौत कब होगी? जब किसी मुतवफ़ा की अजल का वक्त हो। तवफ़ी नौम कब होगी? जब उसका फिल मनाम तवफ़ी हो। और जिसकी तवफ़ी बहालत रफ़ा हो रही है, कुरान कह रहा है राफ़ियो, तो उसकी तवफ़ी मौत नहीं। तो 3 किस्में तवफ़ी की बयान की। तवफ़ी मौत हर इंसान की। अब आगे सुने, इससे ईसा का भी इस्तिस्ना नहीं, क्योंकि आम से खास नहीं निकल सकता। ये भी याद रखें मसला, साथ उसूल फिक़ह को भी याद रखें, मंतिक को भी याद रखें, लुगत को भी याद रखें कि ईसा तवफ़ी मौत से उसका इस्तिस्ना नहीं, क्योंकि जब उसकी अजल का वक्त होगा वो आसमान से उतरेगा। तो इन्नी मुतवफ़ी का माना उस वक्त है मुमीतों का। और इसी तरह तवफ़ी नाम, जब ईसा को थक जाए तो उसको नींद की जरूरत है, इससे भी इस्तिस्ना नहीं। तीसरी खुसूसी तवफ़ी सिर्फ एक बंदे की हुई, आदम से लेके आखिरी इंसान तक एक तवफ़ी, सिर्फ एक। इसलिए अब आप सुने जरा, मेरी तरफ तवज्जो करें, कुरान की तरफ आ जाएं। अब आप कुरान के अंदर गुम हो जाएं। कुरान कह रहा है यह तवफ़ा, अल्लाह रात दिन यही कारोबार करता है। अल्लाह का क्या कारोबार है? यह तवफ़ा। फेल मुदारिया है ना, और फेल मुदारिया यदुल्लु अलल हुदूस वल इस्तिमरार, ये माना है अल्लाह रात दिन यही काम करता है। समझ गए? क्या करता है अल्लाह रात दिन? यतवफ़ा अल अनफुस हिन अल मौत, और यतवफ़ल अनफुस फिल मनाम। अगर हम कहें कि ईसा की तवफ़ी भी मारना है, तो ईसा की अकल मेरी अकल से तो बड़ी थी ना, नबी थे, आपकी अकल से भी बड़ी थी। क्या ईसा ये नहीं कह सकते थे कि तू मेरे साथ क्या मामला खुसूसियत का कर रहा है, तेरा तो काम ही रात दिन मारना है? बात ही नहीं समझे। कोई कल्ब जारी हुआ आपका या नहीं? तो जी ईसा की अल्हम्दुलिल्लाह। तवफ़ी का वो माना जो ईसा के लिए नेमत खासा बन सके। वो नेमत खासा क्या है? वो उस वक़्त की तवफ़ी है जब नुज़ूल होगा तो तब उतरेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अभी मैं बाहर नहीं जा रहा, कुरान से बाहर नहीं जा रहा। अब देखें ईसा के बारे में, अल्लाह फरमा रहे हैं वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब खैरुल माकिरीन का गलबा कुरान कह रहा है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कत्ल की भी नफी हो गई। इसका मतलब है कि अल्लाह का तदबीर, अल्लाह का मकर गालिब आ गया। वमा सलबूहु, जब मकर करने वाले ईसा को न कत्ल कर सके, न सूली दे सके, तो क्या हुआ? वमा क़तलूहु यकीना, यकीन तौर पे उनका कत्ल नहीं हो सका। क्या हुआ? बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि ये तवफ़ी क्या हो गई? तवफ़ी रफ़ा। अब यहाँ तक मैं आज अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह से 2 महीने पहले अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह इन 2 महीनों में 10,000 आलम को मैं तौफ़ी का मसला समझा दूं। अल्लाह ने आज पूरा कर दिया, क्योंकि आपसे पहले तकरीबन 6,000 आलम को मैं समझा चुका हूँ, और आज आप जो हैं इंशाअल्लाह 4,000 को आप अब समझाएंगे। अब आपको पता चल गया कि जब ईसा की तवफ़ी को बयान करना है तो कहाँ से शुरू करना है? वमकरू, बोलो, वमकरुल्लाह
واللہ خیر الماکرین۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر آگے آپ نے کہاں چلے جانا ہے؟ وہی سورت مائدہ میں کیا کہنا ہے؟ وما قتلوہ وما، یہ تفسیر ہے، واللہ خیر الماکرین کی تفسیر کرنی ہے عوام میں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ وما قتلوہ یقینا، کہ توفی عیسیٰ موت توفی نہیں، نہ قتل ہے نہ صلب ہے، بل رفع اللہ، یہاں پہ بات کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ تو یہ پبلک کو آپ سمجھا سکیں گے توفی عیسوی یا نہیں؟ انشاءاللہ وآخر دعوانا اللہ انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلے دعا کر لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ۔ یہ بھی تسلسل میں نے کل حدیث پڑھائی تھی کہ مجلس کو دعا سے کرنا، یہ بھی مسلسل حدیث میں ہے، تسلسلات کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے آج کل۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہ۔ اور اللہ سے لینا بھی سیکھ لو۔ میں اللہ سے ایک دعا آپ کے لیے اور اپنے لیے کرنے لگا ہوں، اور یقین سے کرنے لگا ہوں، آپ بھی توجہ اللہ کی طرف کریں۔ وہ یہ ہے کہ اللہم افتح علیہ وعلیکم جمیعا علیہم، اب تھرڈ پرسن آپ ہیں، اللہم افتح علیہ وعلیہم، جتنے طلبہ میرے سامنے ہیں، وعلیکم جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہم افتح علیہم فتوح العارفین، اللہم فقہنی وإیاہم فی الدین، اللہم استخدمہم لخدمت کتابک ولحمایت دینک یا رب العالمین۔